یہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ون پوائنٹ ایجنڈا تاریخ ہو کر شان پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ویٹیکن کی اس کامیابی کو 1970 کے ایریے میں، اس زمانے میں سکوت ڈھاکہ کی ایک سب سے بڑی سازش کے ذریعے جو مل کے کی، جو ہمارے سیاسی لیڈروں نے، ہماری فوجی قادیانی ویٹیکن اسٹیبلش نے مل کر انجام دی، ہم سے وہ جدا ہوا، جنہوں نے مل کے، جن کی کاوشوں سے پاکستان بنا، وہ بنگالی، عظیم بنگالی، میرا سلام ہے ان کو، بھلے سے وہ ہم سے نفرت کرے، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مکتی بانی کل بنی تھی تو آج پی ٹی آئی نے مکتی بانی نہیں بنائی۔ آج کی یہ جب 32-34 سالوں میں 1988 میں جنرل محمد ضیاء الحق جو اصلی فوج ہے، جو اصلی نظریاتی مسلمان ہے، مجاہد اعظم ہے، پاکستان کی اصلی فوج ہے، نیٹو فوج ہے، کیا اس کے سربراہان کو قتل کر کے یہ مکتی بانی نہیں بنائی گئی؟ پاکستان کی مکتی بانی کو 1988 کو پیپلز پارٹی نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، زرداری نے بنایا، جنرل مشرف نے بنایا۔ جنرل مشرف کی خباستوں نے اس 100 چینل میڈیا ابلیسی شیطانی، یہ مکتی بانی سے کروڑ ہاتھ درجے سٹرونگ مکتی بانی ہے۔ یہ میڈیا جو لبرل کے نام سے بولتے ہیں، یہ سارا دن پاکستان کا خون کرتے ہیں۔ ان کے تجزیہ نگار یہ بدماش ہیں۔ یہ ارشد شریف جس کو اب شہید کہتے ہیں، اس نے بیانیہ دیا ہے ویٹیکن کا۔ ویٹیکن کا بیانیہ قادیانی پارٹی پی ٹی آئی کا قادیانی یہ بیانیہ ہے، یہ ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ منافقین بنتے ہیں تو آپ منافق ہیں، آپ کا دل جو چاہے کرتے رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنازہ بھی مسلمان مولوی پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھنے کی کوشش کی، اللہ نے روک دیا، وہ تو نبی تھے۔ یہاں تو سارا دن ہم منافقوں کے جنازے پڑھتے ہیں۔ یہ ارشد شریف جو بھی کوئی ہے، اس کا جو بیانیہ تھا، جس کے اوپر اس کو پریزیڈنشل ایوارڈ دیا گیا، وہ عمران خان کے اس شیطانی رجیم چینج کے بیانیے پہ دیا گیا۔ 1970 کے بعد جب 2 لاکھ ہوا پاکستان، پھر اس ابلیسی نئے کنسٹیٹیوشن کو بنایا گیا، جس کو کہتے ہیں دوسرا نکاح۔ پہلے حلال نکاح جو بانیان پاکستان نے، جو لشکری عوام کی محنت سے پڑھایا گیا، ہماری ماں دھرتی کا، ہماری ماں دھرتی کا پہلا نکاح دستور قرآن سے پڑھایا گیا۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح تم۔ یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ میری بہنیں، یہ ہماری مائیں، یہ بولتی نہیں ہے، ان کے اندر غیرت نہیں ہے۔ اور پہلا نکاح ہماری ماں دھرتی کا کس نے پڑھایا ہے؟ بانیان پاکستان نے پڑھایا ہے۔ ان بہنوں نے، ان ماؤں نے جن کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان نوجوانوں کو، ان چیخ خوار بچوں کو جن کو مار دیا گیا، جن کی تصویریں ہم ہر سال 14 اگست کو دیکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں دستور قرآن کو لاگو کرنا تھا۔ وہ لاگو کرنے سے دین محمد کی ترتیب الگ شروع ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین محمد کی ترتیب میں پہلا سٹیپ ہجرت کی، جب مکہ سے مدینہ یثرب، تو یہ شرط عائد کی کہ جس وقت میں انٹر ہوں گا، اس وقت سے قانون قرآن لاگو ہو جائے۔ یہ علماء کو نہیں معلوم، یہ فضل الرحمان صاحب کو، یہ جماعت اسلامی منصورے کو نہیں معلوم کہ بڑے بڑے باتونیاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم نماز فرض وہ نمبر 2 پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے۔ کسی بھی اسلامی آزاد ملک میں قانون قرآن کا نافذ کرنا، لاگو ہونا، وہ فرض پہلا ہے۔ کسی کافر ملک میں آپ جا کے نماز پڑھے، قانون قرآن بعد میں نافذ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کا ہر اقدام حرام ہے، مکروہ ہے۔ حرام مکروہ کی داستان کو چھوڑتے ہیں، وہ جانے اور آپ جانے اور آپ کا من جانے، مگر میرا من یہی ہے۔ میں بچپن سے، جب سے میں جانتا ہوں نہی المنکر کی اس سنٹنس کو، اس ڈیوٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو پر فرض کر دی، ایک لفظ لازم و ملزوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہی المنکر۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔
روح جسم کے بغیر بیکار ہے اور جسم روح کے بغیر بیکار ہے. جو کلمہ ہے تو نہیں المنکر ہے. یہ للکار ہے, یہ انبیاء کی للکار ہے, یہ ہماری پاک فوج کی وہ للکار تھی جس نے خراسان کی 7 اسلامی ریاستوں کو آزاد کر دکھایا. ویٹیکن کے قلعے جی ایچ کیو میں رہ کر انہوں نے آزاد کرایا. سلوٹ ہے اس پاک فوج کو, اس جنرل محمد ضیاء الحق کو, اس کے ساتھیوں کو. یہ ہماری قوم بغیرت ہے, اپنی بغیرتی سے باہر نکل آؤ. نظریاتی پاکستانیوں کو میرے اس کلپ کو ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے. ہمیں پسند ناپسند اشخاص کی نہیں ہے, چہروں کی نہیں ہے, ہمیں ان کے اعمال کی ہے, ہمیں ان کے عمل کی ہے. آج یہ بدبخت, یہ بڑے بڑے شیطان, یہ 100 چینل والے کہتے ہیں کہ جی فوج کا تو کام ہے, بس وہ پالیٹکس نہ کریں, اندر جائیں. کیا بات کرتے ہو؟ فوج ہی سے سارا کچھ ہے. فوج نے ہی کوشش کی یہ قانون قرآن نافذ کرنے کی. کدھر ہو تم؟ مفتی محمود نے یہ حرام نکاح کیوں پڑھایا؟ وہ ہمارے اکابر ہیں, ہمارے عظیم علماء ہیں, ان سے غلطی ہوئی ہے. ان کے بیٹے کو مولانا فضل الرحمان کو یہ غلطی کنٹینیو آج 50 سال سے دہرائی جا رہی ہے. جب کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے یہ غلطی نہیں کی, پاک فوج نے یہ غلطی نہیں کی. پاک فوج نے اس ملک کا قانون بنانے کے لیے اپنی سب کچھ لٹا دیا. ہم بغیرت ہیں کہ پھر جا کے کہتے ہیں ہماری اصل فوج اس قلعے کے اندر بیٹھی ہے. ویٹیکن نے جس قلعے کو 300 سال پہلے بنایا, جی ایچ کیو, اس کے اندر ایک کوبرا ہے جو ویٹیکن سمجھتا ہے یہ میرا ہے. اور اللہ کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل جو بزرگ ترین فرشتے ہیں, ان کی یہ حدیث ہے, ان کی یہ روایت ہے کہ جب دین اجنبی ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا. آج اسلام کی حالت کیا ہے؟ اب دین محمد, ہماری پالیٹکس کا کیا حال ہے؟ اسلام پولیٹیکل سلوشن کو فرانس کا ایک ناجائز, ایک حرامی پرائم منسٹر کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ حلالی ماں کے جڑے ہوئے مسلمان لیڈر اس حرامی کو یہ جواب نہیں دیتے کہ اسلام جو دین ہے وہی پولیٹیکل سلوشن ہے. باتیں کرتے ہیں. اور یہ علوی, یہ حرامی علوی, عارف علوی پریزیڈنٹ پاکستان, یہ دلہ, یہ کہتا ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت گرنے کے 4 مہینے پہلے کہ ہم زائنسٹ کے فرینڈز ہیں, ہم زائنسٹ صہیونیوں کے دوست ہیں. شرم آنی چاہیے. تمہیں ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ جماعت اسلامی سے. تم منہ سے کیا نکالتے ہو؟ اس کو تو سرعام پھانسی دینی چاہیے. یہ روکے گا ہماری پاک فوج کے عظیم کمانڈرز کی اپوائنٹمنٹ کو, یہ سوچے گا, یہ بحث کرے گا. پتہ ہے اس کو الف کا نہیں ہے. بات نیٹو نظریہ پاکستان کی. جب ایٹم بم بن گیا, رائٹ میں جنرل ضیاء الحق اصلی پاکستان, اصلی فوج کی کمانڈ کو مار دیا گیا. ریٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے جی ایچ کیو کے اس کوبرا نے جو ویٹیکن سمجھتا ہے میرا ہے, وہ سلجوقی ہے, وہ خلافت راشدہ کا امین ہے, وہ خلافت عثمانیہ کا امین ہے, وہ لشکری عوام کا امین ہے, وہ قائد اعظم کا امین ہے. یہی وجہ ہے کہ نئے آئی ایس آئی کے جو نئے ٹی جی آئی ہیں, انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ایس پی آر تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ اسلام ہے, ہم اسلام پر یقین رکھتے ہیں, یہ ملک اسلام کے لیے ہے. مت سوچو. ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں وہ جی ایچ کیو کے باہر بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ اصل پاکستان ہے. یہ فیل ہے سویلین لیڈر جتنے بھی, ان میں سے سب سے بڑی جماعت اسلامی فیلئر ہے, جے یو آئی فیلئر ہے, اور یہ تینوں کی تینوں پولیٹیکل پارٹیاں, ان سب کو تو میں جیل میں دوں. یہ جو مسلم لیگ کے جو بہروپیے ہیں, یہ نام لیتے ہیں مسلم لیگ کا, کام ان کا پنڈت جواہر لال نہرو کا ہے. انہوں نے نظریاتی طور پر پاکستان کی نظریاتی اساس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی. مسلم لیگ جس بنیاد پر بنائی گئی, یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں. اے بی سی ڈی کا, اور یہ جو ہمارے ضیاء صاحب
کے بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلم لیگ بنی کیوں، کس لیے، وہ تو کام ہی نہیں ہوا۔ ریکنسٹرکشن منسٹری کو بحال کرو مسلم لیگیوں، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو نہیں پتا کہ قائد اعظم کی اکلوتی بنائی منسٹری کا نام کیا ہے، ریکنسٹرکشن۔ شان پاکستان، پاکستانی امریکن امیگرینٹ، یورپ اور امریکہ اور جتنے بھی امیگرینٹ ہیں، یہ ان کی جماعت ہے، یہ پاکستان کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ انقلاب، اس لیے ہم بات کرتے ہیں یہ انقلاب مدینہ ثانی پاکستان ہے۔ اس کا لیکچر میں نے اس پسرے قادیان عمران خان کو 1993 میں دیا، 1993 میں، جب ہم نے اس کو پاکستان ڈے پریڈ کا گرینڈ مارشل نیو یارک میں بنایا۔ ہم وابستہ ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا روح، ہمارا جسم، ہمارا دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ایٹم بم کو بچانے کے لیے ہماری فوج کو، ہماری ملٹری انٹیلیجنس کو آگے رکھ کے بڑے بڑے لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے وقت کا انتظار کیا۔ الحمدللہ آج اصلی فوج پھر فرنٹ لائن پہ آ چکی ہے۔ سلام ہے ان ماں پر جنہوں نے عظیم سپوت کو جنا، جس نے حفظ قرآن پاک کیا اور جس نے ملٹری انٹیلیجنس کی کمانڈ کی، اور یہ ویٹیکن کا، یہ رجیم چینج کا، یہ منافق، یہ سانپ، یہ نیولا، یہ بچھو، عمران خان پسرے قادیان، یہ داماد ہے زائنسٹ کا، یہ ان کو چیلنج کرتا رہا، ڈگڈگی بجاتے رہے، پیپلز پارٹی والے ڈگڈگی بجاتے رہے، نواز شریف صاحب گلی گلی میں ذلیل ہو گئے قرآن کا قانون نافذ نہ کر کے۔ آپ ذرا رہتے کہاں ہو؟ آپ ویٹیکنز کے گھر میں رہتے ہو انگلینڈ میں۔ یہ کوئین آف انگلینڈ تھی، جو کون ہے؟ وہ ماں ہے ویٹیکنز کی۔ ہم وہاں رہ کے توقع کرتے ہیں کون سی ڈیموکریسی ہے، امریکہ کی ڈیموکریسی، یورپ کی ڈیموکریسی، شیطان کی ڈیموکریسی یا نہیں چلے گی۔ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے اکلوتی منسٹری ریکنسٹرکشن کی دستور قرآن کی اصلی ڈیموکریسی چلے گی، کنٹرول بائی احکامات قرآن و سنت۔ یہ تھا میرا پیغام۔ آج اس 1988 سے 2022 یہ 34-35 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس کو لگا تبدیلی قبلہ، اس عرصے میں نیو ورلڈ آرڈر کو قائم کرایا گیا اس سارے علاقوں میں۔ کس لیے؟ حاکمیت خداوندی کو بدل کر حاکمیت ابلیس کو کووڈ-19 کا انجیکشن لگا کے اس غلط غلیظ کام کے لیے عمران خان کو لایا گیا اور شیطانی طاقتیں لے کے آئیں۔ آفرین ہے جی ایچ کیو کے کوبرا پر، جس نے نکال اس کو باہر کیا مکھی کی طرح۔ آپ کو پتہ ہی رجیم چینج کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ہماری فوج کو بدنام کیا ہے۔ ہماری فوج کو نہیں بدنام کیا، اس نے ہماری ملٹری انٹیلیجنس کو بدنام کیا ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں آیا SI سے، یہ سارے مارتے ہوئے اٹھا کے بندے لے جاتے اٹھا کے۔ اصل ہماری جو رکھوالی ہے، اصل جو ہمارے ماں باپ ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس۔ جس دن یہ بک گئی اس دن ختم ہو جائے گا پاکستان۔ آج لشکری پاکستان کو مبارکباد کا دن ہے کہ اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو، اپنی نظریاتی سچویشن کو، اپنی نظریاتی خودداری کو، اپنے نظریاتی حقوق کو پکڑ لو۔ ان خبیث ڈگڈگی بجانے والی تینوں پارٹیوں نے پاکستان کے یہ سارے مذہبی، یہ لبرل، سب ایک گروندے میں ہیں۔ ان کی پالیٹکس نہیں چلنی چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے ان کو ووٹ دینا، ہمیں ووٹنگ نہیں چاہیے جب تک قانون قرآن نافذ نہیں ہوتا۔ 22 کروڑ میں صرف 8 کروڑ ووٹ دیتے ہیں، اور 8 کروڑ جو ووٹ دیتے ہیں اس میں سے 10% ہوں گے نظریاتی۔ 8% کی ٹوٹل ایوریج میں 10% نظریاتی ووٹ ہوں گے، اور 90% یہ خبیث ہیں یہ سارے۔ ہمیں ان خبیثوں کے ووٹ نہیں چاہیے۔ ہم التجا کرتے ہیں ملٹری انٹیلیجنس سے، ہم التجا کرتے ہیں پاکستان کے دانشوروں سے، ہم التجا کرتے ہیں پاکستان کے ان علماء کرام سے جو اصل دین کو سمجھتے ہیں
کہ کسی صورت میں الیکشن مت ہونے دے. 2 دفعہ حکومت بنائی جماعت اسلامی نے کراچی میں، قانون قرآن نافذ نہیں کرا سکی. سارے نوجوان پٹوا دیے افغانستان میں. جنرل ضیاء الحق فوت ہو گیا، مارا گیا. فوج ہماری ماری گئی، یہ پھر دم دبا کے چوہے کی طرح جا کے بیٹھ گئے. ساری کی ساری لیڈرشپ مروا دی مشرقی پاکستان کی، جماعت اسلامی کی. مت لگو ان کے پیچھے، ووٹ مت دو. باہر نکلو، قانون قرآن کو نافذ کراؤ. ملٹری انٹیلیجنس کو ثبوت دو. ملٹری انٹیلیجنس جانتی ہے کہ قائد اعظم کی ریکنسٹرکشن منسٹری کون سی تھی، کیا تھی، کب آگ لگی تھی، کس نے لگائی تھی. اس کے جو 6 پوائنٹس ہیں، اور یا جان بددیانت آدمی نے اپنے بغل میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی ریٹنگ سے گھبراتا ہے. یہ بات اس نے مجھے ترکی میں انقرہ میں کہی. شرم آنی چاہیے ایسے اکابرین کو، ایسے لیڈرز کو، ایسے دانشورز کو جو ویٹیکن سے ڈرتے ہیں. قرآن صاف کہتا ہے جو میرے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور یا جان تم مسلمان کیسے ہو؟ کیا تم نے حکومت پاکستان کے ریکارڈ روم میں سے قائد اعظم کی 6 پوائنٹ اپروڈ سمری کو، آگ لگی کتابوں کے اس حصے کو اپنے پاس نہیں رکھا ہوا؟ باہر لے کے آؤ. جنرل محمد ضیاء الحق عظیم میرا لیڈر ہے، قوم کا لیڈر ہے، اسلام کا لیڈر ہے. کیا اس کے بیٹے کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے؟ جاب کرنی ہے بینکرز کی، جاب کرنی ہے ویٹیکنز کی، جاب کرنی ہے روتھ شائلڈ کی، جو جمائمہ کا پھپھڑ ہے. آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. جو نظراتی نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. جو مسلک پہ یقین کرتا ہے، جو طبقہ، جو فرقے پہ جو بلیو کرتا ہے، وہ ہرگز پاکستانی نہیں ہے. وہ مائنورٹی ہے، مائنورٹی. 10 پاکستانی بھی نظراتی ہیں تو 100 میں سے 90 مائنورٹی ہی رہیں گے. یہ 10 ہی پاکستانی ہیں. یہ انہی کا وطن ہے. اس بات کو ہر آدمی یہ سمجھ لے. میرا یہ سارا کلپ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس لوڈو کی طرح ہے، ہر 10-20 سال کے بعد مار کھا کے ہم جب محنت کر کے نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر پھر سانپ ہمیں پکڑ لیتا ہے، پھر ہم نیچے دھڑم سے گرتے ہیں. سیڑھی تو ہمیں آج ملی ہے، 34 سال کے بعد سیڑھی ملی ہے. اٹھا کے سیدھی سام کے منہ سے آگے لے آئیے. جیتنے کے لیے چند قدم ہیں، چند قدم. آج ملٹری انٹیلیجنس کو ساری قوم باہر نکل کے کہے ہمیں ان خبیثوں کے چہروں سے نفرت ہے، ہم ان ساری مذہبی، ان سیاسی جماعتوں سے نفرت ہے، ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا. ہمیں قانون قرآن، دستور قرآن جو پرامش ہوا تھا، جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، ہمیں اس قانون کو لاگو کروانے کے لیے قائد اعظم کی ریکنسٹرکشن منسٹری کو بحال کرنا ہے. اس کے 6 پوائنٹس کو آپ بحال کرا دیں. آپ بحال کرا دیں 6 پوائنٹ. انشاءاللہ اگلے کلپ میں ان 6 پوائنٹس پر بھی بات ہوگی. یہ جو تبدیلی قبلہ ہے، پہلے امریکہ کا قبلہ تھا ویٹیکنز کا، اب ویٹیکنز کا قبلہ چائنا ہے. چائنا سے بھی خبردار رہنا ہوگا. چائنا کے اندر بھی کروڑوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. ہماری انٹیلیجنس، ہماری پاکستان ملٹری گارڈ آف پاکستان کو سمجھنا چاہیے. ہم روز سیڑھی لگا کے 35 سال کے انتظار کے بعد ہم روز سانپ ہمیں ڈس کے نیچے لاتا ہے. ہمیں سیڑھی بڑی مشکل سے ملی ہے. خدا کا کوئی خوف کرو. یہاں کون سی ڈیموکریسی کی تم بات کرتے ہو؟ ڈیموکریٹک. I am living in the United States of America. I know what meaning is a Democrat. I know that every single Democrat in America, every single Republican of America is a prostitute of the Vaticans. They use them. They give them the money. If they don't do what they say, there's no democracy. They throw them out. They bring a new guy. What you talking about? آپ کو جب بھی موقع ملا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر غلط قوانین سازی کی ہے. جب دنیا کے سارے شیطان ہماری آرمی کو پھنساتے ہیں،
تو بجائے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے، صحیح کام کرانے کے، آپ پھر شیطانی ابلیسی ڈیموکریسی کی آواز دیتے ہیں. آئی ہیٹ پیپلز پارٹی. وہ نظریہ پاکستان کے خلاف پارٹی ہے. آئی ہیٹ مسلم لیگ نون، وہ اگینسٹ پاکستان کے آج کی مسلم لیگ اے بی سی ڈی کوئی بھی. آئی ہیٹ جماعت اسلامی، میں نے اپنی ساری زندگی، میرے آبا اجداد نے ساری زندگی ان کو دی ہے. آئی ہیٹ جمعیت علماء اسلام. They're playing the game with us. They're using our blood. Our innocent people are dying all over the world. ہم لشکری امم ہیں، خلافت راشدہ خلافت عثمانیہ کے ہم امین ہیں. یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا ہے. اٹھ جاؤ اور غیرت کرو، مت الیکشن ہونے دو. ہمیں قومی حکومت دے دو، ہمیں 6 پوائنٹ دے دو، قائد اعظم محمد علی جناح کی ریکنسٹرکشن منسٹری کو بحال کر دو. بس ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہر آدمی کی زبان پر یہ ہو. اگر کسی بے وقوف کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، مجھے کال کرو، میں دوبارہ سمجھاؤں گا. میں نے ان تسبیح کے دانوں کو اپنی جوانی کے گزرتے دنوں میں پرویا ہے. لیکن باغ فائرنگ کیس سے لے کر میں چشمدید گواہ ہوں جہاں بھٹو اور کھر نے گولیاں مار کے کئی پٹھانوں کو خون اور ان کا اوجڑی کھانا ہمارے منہ پہ آیا ہے. وہ گرتے تھے، دوسری بس آتی تھی اس گیٹ پر جہاں بے نظیر اس کی بیٹی کو قدرت نے قتل کرایا، دشمن نے ویٹیکن نے قتل کرایا. لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے اسی گیٹ پہ ملے گی جہاں مصطفیٰ کھر جو خبیث قادیانی پارٹی کا ممبر ہے، پی ٹی آئی کا، اس نے جانیں لی تھی پٹھانوں کی. آج جب پٹھان بنے پھرتے ہیں، پی ٹی آئی پسرے قادیان کی جماعت کے ہرادل دستے مکتی بانی بن گئے ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی سے مکتی بانی، نتھنگ ایلس. مکتی بانی کو کس نے بنایا تھا؟ الشمس البدر کو کس نے بنایا تھا؟ ہمیں نہ الشمس بننا ہے نہ البدر بننا ہے. ہمیں مکتی بانی کو دیکھ کے ہمیں قوانین قرآن کو نافذ کرنا ہے. جب قوانین قرآن لاگو ہو جائیں گے جیسے قائد اعظم چاہتے تھے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہماری ہر ماں کو گھر کی دہلیز میں علاج ملے گا، کھانا ملے گا، عزت ملے گی، آبرو ملے گی. باہر آ جاؤ، وقت تو انتظار ہی نہیں کرتا. اب ہمارے پاس کوئی وقت نہیں. ہم قید کیے جا چکے ہیں. پاکستان از نو مور پاکستان، اس کا نیو ورلڈ گورنمنٹ. آپ نے دیکھا پچھلے قادیان کی جماعت جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے، اس کمبخت کو میں نے سکھایا تھا کہ پاکستان کو مدینہ ثانی بناؤ. اس نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، اس ڈرگی نے بے وقوف بنا کے عوام کو مکتی بانی بنا ڈالا. آج ریاست مدینہ ثانی پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. رژیم چینج، یہ فوج کے خلاف. اچھا، آدھی فوج جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ، جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا، جنہوں نے بڑی کوٹیاں ووٹیاں بڑے محل بنا لیے امریکہ میں وغیرہ وغیرہ، میری فوج ہے، میں ان کے اوپر مزید ڈسکشن نہیں کروں گا. ان کو ساتھ لگا کے جیسے اب ڈرامہ سلطان حمید میں دیکھتے ہیں سازشی، یہ عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے، لو جی فوج ہماری ہے. اور اگر فوج تمہاری، یہ سارے تمہارے ہیں، تو رجیم چینج کا نعرہ تم نے بدماش آدمی کیوں لگایا؟ رجیم چینج کی انگلش ٹرانسلیشن کا کیا مطلب ہے؟ اینی گورنمنٹ چینج بائی دی ملٹری پاور، ملٹری کی مداخلت سے جو حکومت چینج کی جائے. شرم آنی چاہیے تمہیں. تم آئے تو وہ لائے تو تم کو کووڈ-19 کی وجہ سے. اب تمہاری جاب ختم ہو گئی، تم نے ٹیکے آرام کے لگوا دیے، جاؤ دبا جاؤ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ ویٹیکنز نے اپنا قبلہ بدل لیا، اب امریکہ نہیں ہے. اب امریکہ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظہور ہوگا، اس حدیث کا عملی ظہور ہوگا. امریکہ، نیو یارک، میں کنٹریکٹر ہوں، میں کنسٹرکشن کی ہے میں نے نیو یارک میں 22 سال. میں نے ہوٹل بنایا ہے، میں نے مختلف کنسٹرکشن کی کمپنیوں میں، اپنی کمپنیوں میں نے کبھی جاب نہیں کی کسی. ہر بلڈنگ 10 فٹ تک پتھروں کی بنی ہوئی ہے، ساری پرانی بلڈنگ، ان میں بڑے بڑے پتھر لگے. اور حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پتھر بولے گا کہ